گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عظیم رضی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بدلے کی آگ میں بھارت نے تمام حدیں پار کر دی، کیسے اپنی سرحدی حدود کو محفوظ رکھنے کے لیے مودی سرکار امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا، کیسے چین سے تنگ ملکوں نے مودی سے ہاتھ ملا لیا، کیسے ایشیا میں نیٹو کی طرز کے اتحاد نے چین کو بڑا اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین نے امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا کو لگام ڈالنے کا بندوبست کر لیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان آپس میں فوجی اور تجارتی تعاون کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انڈو پیسفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ان ممالک پر مشتمل ایک غیر رسمی پلیٹ فارم کوآڈ قائم کیا گیا ہے۔ تاہم اس شراکت داری کے مستقبل کو جاپان اور امریکہ میں ممکنہ اندرونی سیاسی تبدیلیوں کے باعث مستقبل میں خطرات لاحق ہیں۔ چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی تناؤ پر مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت بھی یہ طے کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی کہ چار ممالک کا یہ اتحاد کتنا مؤثر ہوگا۔ سپتمبر کے آخر میں امریکہ کے ڈپٹی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اتحاد میں شامل ممالک کی کوشش ہے کہ اکتوبر کے آخر تک نئی دہلی میں اجلاس منعقد کیا جائے تاکہ مشترکہ مفادات کی بنیادوں پر اس اتحاد کو ایک رسمی شکل دی جا سکے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے اس بیان سے قبل اس سال کے آغاز میں آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان کے نمائندے ایک ایسے اتحاد کو قائم کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں جس کے ذریعے انڈو پیسفک خطے میں تجارتی روابط کو مضبوط کر کے اس خطے میں چینی غلبے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ انڈیا اور چین اس سال جون سے ایک سرحدی تناؤ میں الجھے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے وزراء اور فوجی اہلکاروں کے درمیان مذاکرات کے باوجود ابھی تک فوجوں کو پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے کوئی خاص پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی۔ اس چار فریقی اتحاد کو سن 2007 میں اس وقت کے جاپانی وزیر اعظم کی کوششوں سے غیر رسمی طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اسی سال چاروں ممالک نے بحیرہ ہند میں مشترکہ بحری مشقیں بھی کی تھی، تاہم یہ اتحاد اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ سن 2008 میں آسٹریلیا ان مشقوں سے نکل گیا اور انڈیا نے اسے دوبارہ شرکت کی دعوت نہیں دی۔ انڈین میڈیا کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اگلے برس کے آغاز میں یہ بحری مشقیں متوقع ہیں اور اب انڈیا ان میں آسٹریلیا کو شرکت کی دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اتحاد میں انڈیا کی دوبارہ دلچسپی کا مقصد اپنی سرحدی حدود کو محفوظ رکھنے کے لیے بین الاقوامی حمایت اور مدد حاصل کرنا اور چین کے خلاف ایک مضبوط فورم تیار کرنا ہے۔ لیکن صورتحال اس لحاظ سے غیر یقینی ہے کہ کیا انڈیا چین کے خلاف اپنے اقدامات کو اس حد تک آگے لے جائے گا کہ اس کے چین کے ساتھ جاری مذاکرات پر خراب اثر پڑے۔ انڈیا کا اخبار 6 ستمبر کو لکھتا ہے کہ اس موقع پر آسٹریلیا کو مشترکہ بحری مشقوں میں شرکت کی دعوت دینے کا مطلب ہے کہ چین کو یہ پیغام دینا کہ مجموعی طور پر انڈو پیسفک خطے کے تناظر میں یہ ممالک چین کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق ایسی کوئی کوشش چین کو ناراض کر سکتی ہے اور وہ اس وقت جاری مذاکرات کو ختم کر سکتا ہے۔ تجارت، سیکیورٹی اور مبینہ جاسوسی جیسے معاملات پر آسٹریلیا اور چین کے اختلافات نے آسٹریلیا کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے قریب کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے ٹی وی چینل ABC پر نشر ہونے والی کچھ مبصرین کی رائے کے مطابق چین کو یہ امید نہیں تھی کہ کوئی ایسا اتحاد وجود میں آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہی بات انہیں پریشان کر رہی ہے۔ انڈو پیسفک خطے میں امریکی قیادت میں ایک فوجی اتحاد چین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس خطے میں چین اپنے بڑے اہداف والے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ اور بحیرہ جنوبی چین میں فوجی موجودگی پر عمل پیرا ہے۔ اگر یہ اتحاد ایک رسمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی بڑی کامیابی تصور کی جائے گی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ عالمی قیادت کے لحاظ سے کمزور ہوا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات میں اگر امریکہ میں قیادت کی تبدیلی ہو بھی جائے تو چین کے بارے میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ویب میگزین دی ڈپلومیٹ میں 4 ستمبر کے ایڈیٹوریل میں کہا گیا ہے کہ چین سے متعلق جو بائیڈن انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان کسی پالیسی میں تبدیلی کی بجائے لب و لہجہ، انداز اور الفاظ کا فرق ہوگا۔ دراصل چینی میڈیا اس اتحاد کے مؤثر ہونے کے امکان کو رد کر رہا ہے۔ چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے انڈیا اور جاپان کے ساتھ تعلقات اتنی تیزی سے خراب نہیں ہوئے ہیں جس تیزی سے چین کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ چین کے انڈیا کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جبکہ جاپان کو وبا کے بعد کے دنوں میں معاشی ترقی کے لیے چین کی ضرورت ہے۔
یاد رہے کہ چین کی جانب سے حالیہ دباؤ نے آسٹریلیا اور انڈیا جیسے ممالک کو ایک ایسا کثیر الجہتی پلیٹ فارم بنانے پر مجبور کر دیا ہے جو چین کا مقابلہ کر سکے۔ تاہم اس اتحاد میں چین کا مقابلہ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ رکن ممالک اپنے اہداف پر کتنے واضح طریقے سے اتفاق کرتے ہیں۔ حالانکہ حالیہ برسوں میں آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان دفاع اور تجارت کے شعبوں میں دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں، اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان کے کچھ رکن ممالک کو بھی اس اتحاد کا حصہ بنایا جائے۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔